کب خداوند متعال کسی انسان کے اوپر اپنی نظر کرم کرتا ہے؟ کب ہمیں معلوم ہوگا کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو چکا ہے؟ کب میں جان سکوں گا کہ خدا کا خصوصی کرم میرے اوپر آ چکا ہے؟ کوئی معیار ہونا چاہیے، کوئی پیمانہ ہونا چاہیے۔ ممکن ہے دنیاوی طور پر ہمارے پاس بہت سارے پیمانے ہوں اور ہم کہہ سکیں کسی کو کہ یہ کامیاب انسان ہے، یہ صحیح راستے پر چلنے والا انسان ہے۔ دنیاوی طور پر دولت، شہرت اگر کسی انسان کے پاس ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں ایک دنیاوی پیمانہ ہے کہ یہ انسان کامیاب انسان ہے، اس کے اوپر خدا کا خصوصی لطف ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو دینی نگاہ سے دیکھیں تو کب ہمیں معلوم ہوگا کہ اس انسان کے اوپر اللہ کا خصوصی کرم موجود ہے؟ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک انسان کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا، بندہ خدا، خدا کی بہت زیادہ عبادت کرتا، ہمیشہ نماز روزے کی کیفیت میں رہتا، اپنے آپ کو یاد خدا میں مصروف رکھتا تھا، کبھی غفلت کی نگاہ میں نہیں ہوتا، کبھی غفلت کی حالت میں نہیں ہوتا تھا، بلکہ ہمیشہ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ اپنے دل کو اللہ کی بارگاہ میں خدا کی یاد میں مصروف رکھے۔ ایک لمبے عرصے تک وہ عبادت الہی انجام دیتا رہا، لوگوں میں مشہور ہو گیا وہ شخص کہ یہ بہت ہی متقی اور باتقوی انسان ہے۔ وقت گزرتا گیا، وقت گزرنے کے بعد ایک شیطان نے اس کے اوپر ایک حملہ کیا، شیطانی حملہ اس کے اوپر ہوا۔ یقیناً شیطان ایک ایسا دشمن ہے انسان کا جو ہر لمحے انسان کے اوپر حملہ کرتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا حملہ خطا نہ جائے۔ اب یہ حملہ کر رہا ہے، شیطان اس پہ حملہ کرتا جا رہا ہے، لیکن وہ ہر حملے کو ناکام بنا دیتا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ شیطان نے اس کے اوپر حملہ کیا اور وہ حملہ اس کا خطا نہ گیا۔ شیطان نے اس کے ذہن میں وسوسہ ڈالا، ایک خیال پیدا کیا، ایک سوال اٹھایا کہ اے بندہ خدا، اے عبد خدا، تو جو اللہ کی عبادت سالہ سال سے کر رہا ہے، کیا اللہ نے تجھے کبھی اس عبادت کا جواب بھی دیا ہے؟ کیا خدا نے کبھی تجھے اس کی صدا بھی دی ہے کہ اے بندہ، تو جو مجھے پکار رہا ہے، تو جو مجھے بار بار بلا رہا ہے، تو جو مجھے آ کر مصلی عبادت پہ پکارتا ہے، میں تجھے جواب دے رہا ہوں، میں تجھے تیری عبادت کا جواب دے رہا ہوں، کیا تو نے اللہ کی طرف سے کبھی جواب سنا ہے؟ بس یہ وسوسہ شیطان کا کام کر گیا۔ اس وسوسے کے آتے ہی اس نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ ہاں ایسا ہی ہے، واقعاً میں نے کبھی صدا نہیں سنی اللہ کی جانب سے، وہ خدا جو کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں جواب دوں گا، اس خدا کی طرف سے جواب نہیں، صدا نہیں آئی۔ بس یہ کہنا تھا، اس کا یہ سوال اٹھانا تھا کہ اس کے بعد اس کی عبادات ختم ہو گئیں، رک گیا یہ تمام عبادات سے، نماز روزہ سب کچھ اس سے چھوٹ گیا اور چھوٹ کر دنیا میں مشغول ہو گیا۔ اس مشغولیت میں اتنا آگے چلا گیا کہ مصلی عبادت کو پست رکھ کر سب کچھ دنیا کے لیے کرنے لگ گیا۔ اب ایک وقت آیا، پھر عرصہ گزرا، خواب کی حالت میں سوتے ہوئے اس نے دیکھا ہے کہ ایک شخص نورانی شکل میں اس کے سامنے آتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے، اے بندہ خدا، اے عبد خدا، تو اتنی زیادہ عبادت کیا کرتا تھا، تو اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ موجود رہتا تھا، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیوں تو نے اللہ کی عبادت چھوڑ دی ہے؟ کیوں تو نے سجدہ خدا چھوڑ دیا ہے؟ کیوں تو اللہ کی بارگاہ میں آنا چھوڑ چکا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں یقیناً بہت متقی تھا، لیکن
کیا میری صدا کا جواب خدا کی طرف سے آ رہا تھا؟ نہیں، خدا نے مجھے کبھی جواب نہیں دیا، کبھی مجھے لبیک نہیں کہی ہے، کبھی مجھے جواب نہیں ملا ہے۔ میں کیسے اس خدا کی عبادت کروں جو مجھے جواب تک نہیں دیتا، جو مجھے صدا نہیں دیتا؟ میں کیوں اس خدا کی عبادت کروں؟ خوب سوال اس کا، اور وہاں سے پھر جواب آیا، خواب کی صورت میں سے جواب ملا کہ اے بندہ خدا، اے عبد خدا، یہ جو تو اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، یہ جو تو مصلی عبادت پر کھڑا ہو جاتا ہے، یہ جو تو اللہ اکبر کہتا ہے، یہ جو تو اللہ کو مخاطب کرتا ہے، یہ جو تو اللہ سے دعا مانگتا ہے، اے عبد خدا، یہی اللہ کی طرف سے لبیک ہے تجھے، یہی اللہ کی طرف سے لبیک۔ اگر خدا تیری صدا کا جواب نہ دیتا، اگر خدا تجھے لبیک نہ کہتا، تو پھر تو یقین کر کہ تجھے توفیق ہی نہ ہوتی کہ تو مصلی کے اوپر آ کر اللہ کو پکارتا۔ سبحان اللہ، یہ نقطہ ہے کہ اگر خدا کسی کے اوپر توفیق کرتا ہے، اپنی خصوصی کرم نظر کرتا ہے، تو اس انسان کو خدا اپنی بارگاہ میں بلا لیتا ہے، اور جس انسان کو خدا اپنی بارگاہ میں نہ بلائے، جس انسان کو توفیق نہ ہو کہ خدا کے سامنے آ کر سجدہ کرے، خدا کے سامنے آ کر گڑ گڑائے، روئے، آنسو بہائے، وہ یقین کر لے کہ خدا اس کو لبیک نہیں کہہ رہا۔ خدا چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہ انسان آ کر مجھ سے مانگے، خدا چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہ انسان میرے آگے سجدہ کرے، خدا ایسے انسان کو لبیک نہیں کہتا۔ رسول اللہ کی سیرت دیکھیے، ائمہ اطہار کی سیرت دیکھیے، رسول مصلی عبادت پر آ کر اللہ کو پکارتے ہیں، اس قدر پکارتے ہیں، اس قدر پکارتے ہیں کہ پھر خدا کہہ رہا ہے قرآن میں کہ اے رسول، رات کے کچھ وقت میں قیام کیا کرے۔ یہ ہے اللہ کی طرف سے لبیک۔ علی علیہ السلام جب مصلی عبادت پر آتے ہیں، اس قدر روتے ہیں، اس قدر گڑ گڑاتے ہیں، اس قدر گریہ وزاری کرتے ہیں، یہ دیکھنے والا حیران ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو علی کی روح پرواز کر جائے۔ اسے کہتے ہیں اللہ کی طرف سے لبیک، اسے کہتے ہیں اللہ کی طرف سے صدا آنا۔